بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ قبلہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ انتقال فرما چکے ہیں، اور آپ کے نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے ہی ان کے بڑے صاحبزادے جناب سعد حسین رضوی صاحب آپ کو تحریک لبیک کا امیر مقرر کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو، بلکہ اس سے پہلے ایک پوسٹ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی جس میں پیر محمد افضل قادری زیدہ مجدہ آپ کی طرف سے تحفظات تھے جو کہ سعد رضوی صاحب کو امیر نامزد کیا گیا اس کے اوپر۔ تو اس پوسٹ پہ اگرچہ کئی حضرات نے اس کو سنجیدہ یا اس کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا، اس کو فیک سمجھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ باقاعدہ طور پہ ویڈیو منظر عام پہ آ چکی ہے، اور پیر صاحب کی طرف سے باقاعدہ 15-16 منٹ کا پورا ایک کلپ ہے، ایک ویڈیو ہے، بیان ہے ویڈیو، جس میں انہوں نے اپنی ساری ہسٹری بیان کی ہے کہ میں کب سے تحریک جو ہے اس سے وابستہ ہوں، اور پھر میرا اپنے تاریخی کام کب سے شروع ہے۔ تو اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس تحریک لبیک اور سعد رضوی صاحب اور دیگر اکابرین پہ کچھ ان کے ذمے، جس طرح کہ عراق میں سکینہ خادم حسین کے والے سے انہوں نے بات کی۔ تو اس موقع پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو عوام اہل سنت ہیں، علماء اہل سنت ہیں، اکابرین ہیں، مشائخ ہیں، علماء ہیں، تو بالکل اس میں ہمیں زیادہ ایک دوسرے سے الجھنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر قبلہ پیر صاحب اور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے درمیان اگر یہ بات ہوئی تھی، اگر انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ہماری اولاد میں سے کوئی بھی اس ہمارا جانشین تحریک کے والے سے مقرر نہیں کیا جائے گا، تو پھر میری ادنا سی یہ گزارش ہوگی، اور یقیناً آپ حضرات بھی اس سے اتفاق فرمائیں گے کہ اگر ایسا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کی آپس میں اس طرح کی میٹنگ اگر ہوئی ہے، تو پھر میرے خیال میں یہ لا علمی کے طور پہ اگر نامزد کیا گیا ہے یا جس طریقے سے بھی ہوا ہے، تو یہ فیصلہ جو ہے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اس کی ضرورت ہے، کیونکہ الحمدللہ اور بھی ہمارے مشائخ موجود ہیں تحریک کے ساتھ جو وابستہ بھی ہیں، تو ان سے خدمات لی جا سکتی ہیں۔ تو باقی پیر صاحب نے جو اس ویڈیو میں دیگر جو الزامات عائد کیے، تو وہ بھی میرے خیال میں قبل اس کے کہ ہم اس کو پروپیگنڈا بنا لیں اور اس کے خلاف، پیر صاحب کے خلاف کوئی عرضہ سرائی کریں، کوئی ایسے نازیبہ الفاظ کا استعمال کریں، تو مناسب اور بہتر یہی تھا، اور اب بھی یہی ہے کہ مل بیٹھ کے ان معاملات کو طے کیا جا سکتا ہے، جس سے اہل سنت کا تشخص اور تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اس کے جو مقاصد ہیں وہ صحیح طریقے کے ساتھ حاصل کیے جا سکیں، اور جو ان کے عزائم ہیں، جو ہمارا نصب العین ہے، جو ہمارا ماٹو ہے، تو اس کو ہم آسان طریقے سے تاریخ کو لے کے چل سکیں۔ تو یہ ویڈیو بیان یقیناً میں خود بھی دیکھ چکا ہوں، میرے پاس موجود بھی ہے ویڈیو بیان قبلہ پیر محمد افضل قادری صاحب کا، کہ جس میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ تو اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ میں اپنے جو حلقہ احباب ہے تو ان کو پیش کرنے میں مجھے کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ تو اس وقت پورے عوام اہل سنت، مشائخ، علماء
سب کا اپنے اپنے طور پہ یہ حق بنتا ہے کہ کسی بھی قسم کے انتشار کا حصہ نہ بنے، کسی بھی قسم کی نفرت انگیز تحریک کا حصہ نہ بنے۔ اللہ پاک پہلے سے ہی، چونکہ ہم بہت سارے منتشر ہو چکے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ، ہر ایک جو ہے وہ اپنی اپنی جماعت بنی ہوئی ہے، تو اگر یہ ایک پلیٹ فارم ہمیں سیاسی والے سے ملا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو شفاف ہی رکھیں، صاف ہی رکھیں، اور اللہ پاک اس تحریک کو دن دگنی رات چگنی برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا اللہ۔